بلکہ قرآن نے کہا کہ مصیبت آنے پہ کیا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پر تو ہمارے ہاں یہی بات رائج ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہو جائے اور کسی کے مرنے کی اطلاع ہمیں ملے تو ہم جواب میں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس کا معنی بھی نہیں پتہ، مفہوم بھی نہیں پتہ، رٹے رٹائے جملے پڑھ دیتے ہیں۔ رٹے رٹائے جملوں سے مقصد حل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو عقیدہ، جو نظریہ اور جو تھیوری اس کے اندر موجود ہے اس کو دل سے تسلیم کرنا، قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ تو خیر، یہ انا للہ صرف کسی کے مرنے پر پڑھنے کی قید شریعت نے نہیں لگائی، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی بھی مصیبت آ جائے۔ حدیث پاک میں تو اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرمایا کہ چراغ گل ہو گیا، اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کو معمولی سے معمولی بھی تکلیف ہو جائے اس پر پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچی اور اس کو ایک عرصہ گزر گیا، اور ایک دوسری حدیث پاک میں 40 سال تک کا لفظ آیا ہے کہ اگر کسی مصیبت کو آئے 40 سال گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، اور بندہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے مصیبت آئے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب رحلت کر گئے، کوئی مصیبت آئی تھی، بچہ فوت ہو گیا تھا، بچہ چھت سے گر پڑا تھا، دکان کو آگ لگ گئی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اس طرح اور کوئی بھی مصیبت، پریشانی، بیماری، رنج و غم، دکھ درد جو اس کو زندگی میں ملا وہ یاد آ گیا۔ ابھی تو نہیں ملا، ملا تو سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، 5 سال پہلے تھا، 40 سال پہلے ملا تھا، لیکن یاد اب آیا۔ اب یاد آنے پر اگر وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون تو حدیث پاک میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب اسے اب پھر عطا فرمائے گا۔